ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم مسئولین و ذمہ داران جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ، علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات باری تعالی نے پہلی مرتبہ اس ادارے کی زیارت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں تمام مسئولین جامعہ اور ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری باتوں کو سننے کے لیے آج کی یہ محفل سجائی۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج کی جس موضوع پر ہمیں بولنا تھا، وقت کے حساب سے میں نے اسے تقریباً 35 سے 40 منٹ کا ایک مقالہ تیار کیا، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے میں اس طویل موضوع کے ذیلی عناوین پر ایک نظر ڈالتا ہوں اور پھر اس میں سے اہم باتوں کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ بچوں کی اہمیت اور ان کی آمد پر مسرت کے اسباب، تعلیم کے مجموعی مقاصد، تعلیم کا صحیح مقصد اور اس کے اسباب، اسلامی نظریہ تعلیم، اسلامی نظام تعلیم کی بنیاد، اسلامی نظام تعلیم کی خصوصیات، استاذ کی شخصیت اور اوصاف، استاذ کی آواز، استاذ کی زبان، اسباق پڑھانے کے طریقے، اسباق کی تیاری اور اس کی اہمیت، اسباق کی تیاری میں قابل لحاظ امور۔ ان میں سے خاص طور پر آخری چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میری باتیں غور سے سماعت فرمائیں گے۔ استاذ کی شخصیت اور اوصاف۔ طلباء کی تعلیم و تربیت میں استاذ کی اپنی شخصیت اور اس کے ذاتی اوصاف کا رول سب سے اہم ہوتا ہے۔ طلباء شعوری یا غیر شعوری طور پر ان سے برابر متاثر ہوتے رہتے ہیں اور یہ تأثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ زندگی بھر نمایاں طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مندرجہ ذیل چند پہلوؤں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہر استاذ ان کی روشنی میں اپنی شخصیت کو ڈھال سکے اور اپنا قابل تقلید اسوہ طلباء کے سامنے پیش کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی دلکش، محبوب اور مؤثر تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ بے اختیار مائل ہو جاتا، اپنی جان چھڑکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی کوشش کرتا۔ استاذ کو بھی اپنے اندر ان اوصاف کی جھلک لانی چاہیے تاکہ طلباء اس کے بدکنے کے بجائے قریب آئیں، توجہ اور دلچسپی سے باتیں سنیں، استاذ کا اثر قبول کریں۔ ان اوصاف کے بغیر استاذ اپنا فرض بخوبی انجام دے ہی نہیں سکتا۔ زندگی کے چھوٹے بڑے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے
ظاہر و باطن یکساں ہے، جن باتوں کی تعلیم دی خود اس پر عامل رہے، زبان سے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ طلبہ بھی استاذ کی باتوں سے زیادہ اس کے اسوہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے استاذ کو بھی اپنی سیرت کے تمام پہلوؤں پر برابر نظر رکھنی چاہیے تاکہ طلبہ کو تقلید کے لیے اچھا اسوہ ملے، ورنہ اپنی کوتاہیوں کا وبال تو ہوگا ہی، غلط اسوے کا جو پرتو طلبہ پر پڑے گا اس کا وبال بھی استاذ پر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی علم و حکمت کی حامل تھی، استاذ کو بھی صاحب علم و حکمت ہونا چاہیے، کیونکہ صحیح اور پختہ علم کے بغیر طلبہ کو اچھی تعلیم نہیں دی جا سکتی، اور حکمت کے بغیر سلیقے سے ان کی تربیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ تربیت کا کام تو غیر معمولی حکمت و دانائی چاہتا ہے۔ استاذ کو اپنے علم میں اضافے اور پختگی نیز اپنی معلومات پر بھروسہ اور یقین پیدا کرنے کے برابر جو جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ علم کے معاملے میں طلبہ اپنے استاذ ہی کو سند سمجھتے ہیں، اگر استاذ کو خود اپنے علم پر بھروسہ اور یقین نہ ہو تو طلبہ کا اعتماد متزلزل ہوگا۔ اگر کسی معاملے میں صحیح معلومات نہ ہوں تو غلط سلط باتیں بتانے کے بجائے خندہ پیشانی سے عدم واقفیت کا اعتراف کر لینا چاہیے اور معلومات حاصل کر کے بعد میں بتا دینا چاہیے۔ اس سے طلبہ کا اعتماد بحال رہے گا اور استاذ غلط بیانی کے اس وبال سے بھی محفوظ رہے گا جس کی طرف ذیل کی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتا دیا تو اس کا وبال بتانے والے پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود متعدد سوالات کے جواب میں لا علمی کا اظہار فرمایا، اور جب وحی نازل ہوئی اس وقت بتلایا۔ عفو درگزر تحمل بردباری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے۔ استاذ کو بھی نادان بچوں سے سابقہ پیش آتا ہے جن سے ہمہ وقت غلطیاں و کوتاہیاں اور خلاف طبع حرکات سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے وہی استاذ کامیاب ہو سکتا ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ چڑچڑے غصہ ور لوگ کبھی اچھے استاذ نہیں بن سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی ملنساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے پرائے دوست دشمن یہاں تک کہ ان سے بھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے نہایت نرمی، خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ دوسروں کی دلداری کا آپ کو بے حد خیال تھا، دل پر خواہ کچھ بیت رہی ہو مسکراتے ہوئے ملتے، تعلیم، مزاح اور خوش طبعی کا اہتمام فرماتے۔ استاذ کو بھی بہت ہی خوش اخلاق، ملنسار اور خوش طبع ہونا چاہیے۔ اسے بھی طلبہ، ان کے سرپرستوں، عام پبلک، مدرسے کے موافق و مخالف ہر طرح کے لوگوں سے وابستہ پڑتا ہے۔ ہر ایک کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ان صفات کے وہ اپنا فرض انجام دے ہی نہیں سکتا۔ لباس میں سادگی، تواضع اور بے تکلفی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و نظافت کا حد درجہ خیال رکھتے تھے۔ استاذ کو بھی فیشن اور نقالی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سادگی اور صفائی ہی میں علم کی شأن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غیر معمولی نظم و ضبط اور برتاؤ میں حد درجہ یکسانی و ہمواری تھی۔ جسے بھی واسطہ پڑتا وہ بآسانی اندازہ لگا لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کیا ہے، ہماری کن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا رد عمل ہوگا۔ استاذ میں بھی یہ صفات ضروری ہیں تاکہ طلبہ اس کے جذبات کا پورا احترام کر سکیں، ورنہ باوجود خواہش وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ استاذ کس بات سے خوش ہوگا اور کس سے ناخوش۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سچی تعلیم کا جواب نادانوں نے اینٹ پتھر سے دیا، مگر اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کی طرف سے مایوس ہرگز نہ ہوئے، بلکہ پر امید ہی رہے۔ بالآخر کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔ استاذ کو بھی تعلیم و تربیت یا اصلاح کی طرف نہ تو خود مایوس ہونا چاہیے اور نہ طلباء یا ان کے سرپرستوں کو مایوسی کا شکار ہونے دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ذمہ داری، لگن اور انہماک کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ سورہ کہف کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کے افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تعلیم و تربیت انتہائی پتا ماری کا کام ہے۔ استاذ بھی اپنے فرائض کو ان صفات کے بغیر بخوبی انجام نہیں دے سکتا۔ صورتحال کیسی بھی ہو، پیچیدہ ہو، معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دور اندیشی اور سہولت سے سلجھایا۔ آپ کے چند جملے آگ پر پانی کا کام کرتے اور ہر فریق مطمئن ہو جاتا۔ استاذ کو بھی آئے دن درجات میں اور باہر بھی طرح طرح کے معاملات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر نمٹنے کی صلاحیت نہ ہو تو استاذ کو بڑی دشواری پیش آئے گی۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی انس اور طبعی مناسبت تھی۔ ان کی بچگانہ حرکات کی آپ بہت زیادہ رعایت کرتے۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو نہیں پیٹا اور مارنے کے لیے کہا بھی ہے تو آخری چارہ کار کے طور پر استاذ کو بھی اپنے اندر ان صفات کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اگر بچوں سے انس اور لگاؤ نہ ہو تو انسان معلمی کا پیشہ اختیار نہ کرے۔ استاذ کی آواز، سبق کے مؤثر اور کامیاب ہونے کا بہت کچھ انحصار استاذ کی آواز پر ہوتا ہے۔ آواز اگر جاذب توجہ، خوشگوار، میٹھی ہو تو طلباء بآسانی متوجہ بھی ہوتے ہیں اور درس میں دیر تک تکان یا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ آواز اگر کرخت ہو اور یا استاد بہت زیادہ چیخ کر بولنے والا ہو تو کانوں کو برا لگتا ہے۔ طلباء جلد اکتا جاتے ہیں اور تکان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کرخت آواز سے ابتدائی درجات کے چھوٹے بچوں پر تو مسلسل خوف کا جذبہ طاری رہتا ہے اور وہ استاذ کی بات پر قطعاً توجہ نہیں دے پاتے اور نہ ان کی سمجھ میں پوری بات آتی ہے۔ خود استاذ کی صحت کے لیے چیخنا چلانا بہت مضر ہے۔ گلا بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھیپھڑے بھی بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ بولنا اور بغیر ضرورت بولتے رہنا توجہ اور دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے۔ بات خواہ کتنی زوردار اور مؤثر کیوں نہ ہو، بغیر اتار چڑھاؤ کے ایک ہی سر میں پیش کی جائے تو وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ آواز کے معاملے میں استاذ کی رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ذیل کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ بہت بلند ہوتی نہ بہت پست بلکہ میانہ ہوتی تھی جو کانوں کو بہت خوشگوار معلوم ہوتی۔ البتہ حسب ضرورت اتنی بلند آواز سے بولتے کہ مخاطب سن سکے۔ استاذ کو بھی اپنی آواز نہ اتنی بلند رکھنی چاہیے کہ کانوں کو بری لگے اور نہ اتنی پست کہ سنائی نہ دے اور درجے کا نظم و ضبط متاثر ہو، بلکہ اتنی ہو کہ پورا درجہ بآسانی سن سکے۔ چیخنا چلانا یا اونچی آواز سے بولنا تو کسی طرح درست نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی آواز کی بڑی بری مثال دی ہے۔ انا انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ ابتدا سے انتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بھر کر بولتے، یہ نہیں کہ آدھی بات اندر ہی رہ جاتی۔ استاذ کو بھی اس کا پورا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بھر بولتے تھے،
زیادہ بولنے اور فضول باتیں کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ استاذ کو بھی روزانہ گھنٹوں اور زندگی بھر بولنا ہی پڑتا ہے، اس لیے بولنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ مختلف کاموں کے لیے اشارات مقرر کر لیے جائیں تاکہ کم بولنا پڑے، بلا ضرورت بولنے اور فضول باتیں کرنے سے گریز کرے۔ حتی الامکان طلبہ ہی کو بولنے اور کام کرنے کے مواقع دے۔ آخر میں کچھ باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کس درجے اور کون سی گھنٹی میں کون سا سبق پڑھانا ہے، کتنے وقت میں سبق پورا کرنا ہے، جن بچوں کو پڑھانا ہے ان کی عمر، صلاحیت اور دلچسپیاں کیا ہیں، اس سبق کے ضمن میں وہ پہلے سے کیا جانتے ہیں، جو کچھ پڑھانا ہے اس کے مواد پر خود استاذ کو کہاں تک عبور حاصل ہے، جو کمی ہو وہ پوری کر لی جائے۔ ضروری مواد یکجا کر لینے کے بعد اسے 2-3 مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے سبھوں کا ایک مجموعی عنوان اور اجزاء کے ذیلی عناوین قائم کر لیے جائیں، اور پھر ہر جز کو پیش کرنے کے طریقے سوچ لیے جائیں۔ سبق کی خاطر طلبہ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے مناسب تمہید سوچ لی جائے، اور سابقہ لیاقت کو جانچنے کے لیے چند سوالات بنا لیے جائیں۔ ہر جز کے بعد یا سبق کے اخیر میں جو سوالات کرنے ہوں وہ بھی بنا لیے جائیں۔ طلبہ کی مشکلات اور الجھنوں کا پیشگی اندازہ لگا لیا جائے، ان کے ازالے کی تدبیر سوچ لی جائے۔ سبق کو بخوبی ذہن نشین کرانے کے لیے ضروری تعلیمی و توضیحی سامان، مثال کے طور پر نقشے اور چارٹ وغیرہ تیار یا فراہم کر لیے جائیں۔ طلبہ کو نوٹ کرانے کے لیے یا تختہ سیاہ یا سفید پر درج کرنے کے لیے سبق کا خلاصہ مرتب کر لیا جائے۔ سبق سے متعلق ہوم ورک یا اور کوئی تفویض بھی پہلے سے سوچ کر رکھی جائے۔ طلبہ سے سوالات حل کرانے ہوں وہ پہلے ہی سے حل کر لیے جائیں۔ نئے اساتذہ کو چاہیے کہ اختصار کے ساتھ سبق کے تحریری اشارات تیار کر لیا کریں۔ تجربہ کار اساتذہ کو بھی مختصر نوٹ ضرور لے لینا چاہیے۔ بچوں کی سابقہ لیاقت پر نئے سبق کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے اختصار سے اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نئے سبق کو آپ نے کس حد تک اس سے مربوط کر کے پڑھایا ہے۔ تمہید مختصر لیکن زوردار ہو، اور اس میں سابقہ معلومات کو جاننے اور نئے سبق کے لیے آمادہ کرنے کے کچھ سوالات موجود ہوں۔ جو مواد پیش کرنا ہے اختصار اور ترتیب سے وہ بھی درج کر لیا جائے۔ اخیر میں 2-3 مشقی یا اعدادی سوالات درج کیے جائیں جو پورے سبق پر حاوی ہوں۔ اخیر میں گھر پر کرنے یا درجے میں پورا کرنے کے لیے جو تفویض پیش نظر ہو وہ بھی نوٹ کر لیا جائے۔ میں اپنی انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ذات باری تعالی ہم سبوں کو علم نافع عطا فرمائے، اور ایک سے زائد مرتبہ اس قسم کے اداروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ ابھی ہم لوگوں نے جو علمی